اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا راز فاش نہ کرے تو اپنا راز کسی کو بھی نہ بتائیں۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بولنے والے با اخلاق اور منہ پر بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں۔ کسی کی اصلیت جاننا چاہتے ہو تو اسے اپنی زندگی میں مقام خاص دے کر دیکھو۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرایا کرو، وہ سچے ہوتے ہیں۔ خود کو ان لوگوں سے بچاؤ جو اپنے احساسات اپنے تک محدود رکھتے ہیں۔ اکثر ایسے ہی لوگ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، کیونکہ دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ آپ زندگی میں ہر جنگ کو فتح کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کا اپنا دشمنوں کی صف میں نہ کھڑا ہو۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں وہ انصاف کا ساتھ دیتے ہیں اور سچائی پر کبھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ اپنی زبان کی حفاظت کیا کریں کیونکہ یہی تمہاری عزت اور ذلت کی ذمہ دار ہے۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر دوسروں کو اکساتے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور جب وہ لوگ حد سے گزر جاتے ہیں تو یہی لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بعض اوقات کسی اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو ناکامی اور نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دھوکہ کھانے والوں کو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ انجان رہنا جان لینے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب کسی کو مکمل جان لیا جائے تو وہاں اسے فاصلوں کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس بات کا دکھ صرف اسے ہوتا ہے جو کسی بھی رشتے میں مخلص ہوتا ہے۔ جس شخص پہ آپ کو اندھا اعتماد ہو وہی شخص سبق دے کر چلا جاتا ہے کہ آپ واقعی اندھے تھے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ ہمارے معاشرے میں امیر بچوں کی بدتمیزی بھی شرارت اور غریب بچوں کی شرارت بھی بدتمیزی لگتی ہے۔ آپ کی دولت اور کامیابی کسی کام کی نہیں اگر یہ دوسروں کی مدد کے لیے کام نہ آ رہی ہو۔ تمہیں ہمیشہ وہی کرنا چاہیے جو تمہارے لیے بہتر ہو، بھلا ایسے کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہی کیوں نہ پہنچے۔ اگر کوئی شخص آپ کے غلط سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ لینا وہ آپ سے کردار میں بڑا ہے۔ باعزت ہو کے ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہوتا ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہوتی ہے۔ جو اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ آندھیوں اور طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فیصلہ کرنے سے پہلے اس معاملے پر غور کریں اور اس کو سمجھیں۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ اعتماد خود پر رکھو تو طاقت بن جاتی ہے اور دوسروں پر رکھو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔
اگر کسی آدمی کا کردار معلوم کرنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس کے ساتھ دوست کون ہے۔ جب ضرورت بدلتی ہے تو لوگوں کا لہجہ بھی بدل جاتا ہے۔ جس انسان کو بہت جلدی غصہ آتا ہے وہ اپنی زندگی کا قیمتی فیصلہ ہمیشہ غلط کر بیٹھتا ہے۔ اداسی دو وجوہات سے پیدا ہوتی ہے، جب انسان کامیاب نہیں ہوتا یا اپنی کامیابی پر خوش نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کی عزت کریں جو فرصت کے وقت میں آپ سے بات کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے پیار کریں جو فرصت نکال کر آپ کو اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں۔ جو لوگ اندر سے مضبوط ہوتے ہیں باہر کے طوفان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہمیشہ اچھا سوچا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ وہ شخص آپ کے ساتھ مخلص ہے جو آپ سے زیادہ آپ کا خیال رکھے۔ مخلص لوگ روٹھ بھی جائیں تو منا لیا کرو، مطلبی لوگ اگر چھوڑ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ بعض اوقات ناکامی ہمیں یہ سکھا رہی ہوتی ہے کہ یہ کام تمہارا نہیں، تم کسی اور کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ اگر انسان اپنی نفرت پر قابو پا سکتا ہے تو وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ زینت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ مضبوط رہیں، مثبت رہیں، اپنے حاسدین کو اسی غم میں رہنے دیں کہ آپ کو ابھی تک کیسے مسکرا رہے ہو۔ جو لوگ عقل مند ہیں وہ مذاق کی بات میں سے بھی نصیحت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ خوش قسمتی ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھا دماغ ہے جو خوف اور حسد سے محفوظ رہتا ہے اور کسی کے ساتھ برا کرنے کا نہیں سوچتا۔ اپنے سے نیچے کے لوگوں سے ویسے ہی پیش آئیں جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے رتبے میں بڑے لوگ آپ کے ساتھ پیش آئیں۔